عزت دار رکھے ہیں، کیونکہ اگر پیسے کی بنیاد پر عزت ہوتی تو فرعون عزت دار ہوتا، اگر بادشاہت کی بنیاد پر عزت ہوتی تو فرعون عزت دار ہوتا، اگر حکومت کی بنیاد پر عزت ہوتی تو نمرود عزت دار ہوتا، اگر پیسے کی بنیاد پر عزت ہوتی تو یزید عزت دار ہوتا۔ پھر آخر عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مؤمنوں کے لیے ہے۔ منافق کیا جانے عزت کیا ہے؟ اللہ اکبر، پیسے والے عزت نہ کما سکے، دولت والے عزت نہ کما سکے، حکومت والے عزت نہ کما سکے، جو پیسے والے تھے وہ عزت نہ کما سکے، مگر قربان جاؤ کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا حسین بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر اتنی عزت کما کر گیا ہے، اتنی عزت کما کر گیا ہے۔ اور عزت کیسے کمائی ہے؟ عباس کا لاشا سامنے موجود تھا، علی اکبر کا لاشا سامنے موجود تھا، علی اصغر کا لاشا سامنے موجود تھا، مگر اس کے باوجود بھی آقا حسین نے نماز کو ترک نہیں کیا ہے۔ تو نماز پڑھ کر میرا حسین اتنی عزت کما کر گیا ہے، اتنی عزت کما کر گیا ہے کہ آسمان کا سورج نکلتا بعد میں ہے، پہلے حسین پر سلام بھیجتا ہے۔ آسمان کے ستارے طلوع بعد میں ہوتے ہیں، پہلے حسین پر سلام بھیجتے ہیں۔ مسجد کی اذانیں حسین پر سلام بھیجتی ہیں۔ قرآن کا پارا پارا حسین کی عظمت بیان کرتا ہے۔ یہ حسین کو عزت کسی دنیا دار نے نہیں دی ہے بلکہ پروردگار نے دی ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ عزت دے دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔ مائک کو کیا ہو گیا؟ مائک کی آواز تو بالکل ہی ختم کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، اکبر شاہ بابا کا دامن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اس کو ایک جگہ رہ دیتے ہیں، پریشان نہ ہو، اگر یہ خراب بھی ہو گیا تو پیسے میں دے کر جاؤں گا، ٹینشن نہ لیں، مگر اس کی آواز کھولی۔ تو جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلت دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ فرعون عزت نہ کما سکا، اب اس کو یہیں پر رہنے دیں، اب اس پر ہاتھ مت لگانا جب تک میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں۔ فرعون عزت دار نہ ہو سکا، بادشاہت تو تھی مگر اللہ کا باغی اور غدار۔ نمرود عزت دار نہ بن سکا، حکومت تو تھی، پیسہ تو تھا مگر اللہ کا باغی اور غدار تھا۔ یزید کے پاس میں سب کچھ تھا مگر وہ عزت نہ کما سکا، اللہ کا باغی اور غدار تھا، کیونکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور جو یزید تھا وہ شرابی تھا، بدخور تھا، مگر خدا کی قسم آج بھی غوث اعظم کو دنیا یاد کرتی ہے، خواجہ غریب نواز کو دنیا یاد کرتی ہے، صابر پاک کو دنیا یاد کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اس طریقے سے گزاری ہے کہ میرے مولا جس میں تیری رضا ہے اس میں ہماری رضا ہے۔ انہوں نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ کر اور بھوکے رہ کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ اگر انہیں بھوک لگتی تھی تالاب کا پانی پی لیا کرتے تھے، اگر پیاس لگتی تھی تالاب کا پانی پی لیا کرتے تھے، مگر کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا ہے، مگر کبھی اللہ سے انہوں نے شکوہ نہیں کیا ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتا ہے پھر اسے پوری دنیا یاد کرتی ہے، اس کا ڈنکا پوری دنیا میں بجایا جاتا ہے، کیونکہ اگر کسی دنیا دار کو دنیا دار بلند کرتا ہے تو اس کی بلندگی کا ڈنکا 10 دن چلتا ہے، مہینے چلتا ہے، 10 سال چلتا ہے، مگر جسے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے مگر اس کے مرتبے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے مگر اس کی عزت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کے جو مقدس ولی ہیں انہیں کسی دنیا دار نے عزت نہیں دی ہے، پروردگار نے عزت دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سے آج پوری دنیا ان کا ذکر کرتی ہے، پوری دنیا ان کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے حرام اور حلال میں فرق سمجھا۔
انہوں نے حلال کمائی کھائی، انہوں نے جھوٹ سے بولنے سے پرہیز کیا، انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی، انہوں نے کسی کی چغلخوری نہیں کی۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا کے دیوانوں، اگر چاہتے ہو کہ ہم فیوچر میں ترقی کریں اور ہمارے بچے ہمارا کہنا مانیں، اگر آج والدین کی نافرمان اولاد ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حرام اور حلال میں فرق نہیں کیا ہے۔ ہمیں حرام ملتا ہے تو ہم سکون سے کھاتے ہیں، ہمیں حرام ملتا ہے تو ہم سکون سے کھاتے ہیں۔ اولادیں انہی کی مجاہد بنتی ہیں۔ دنیا کے اندر وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو حلال کھاتے ہیں، دنیا کے اندر وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو حلال کھاتے ہیں۔ حرام کھانے والا کبھی ترقی نہیں کرتا۔ حرام جو کھاتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاتا ہے، حرام جو کھاتا ہے وہ قبر کے اندر بھی برباد ہو جاتا ہے، حرام جو کھاتا ہے میدان محشر میں بھی برباد ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک بھوکے رہتے، 3 دن تک کچھ بھی نہیں کھاتے، اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ مہینوں تک گھر کا چولہا نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی بھوکے رہتے، اپنے پیٹ سے پتھر کو باندھتے۔ آخر پتھر کیوں باندھے؟ اگر آقا اشارہ کرتے تو کیا جنت سے کھانا نہیں آتا؟ آپ خود سوچیں، مالک مختار ہے، کسی کی ضرورت ہے ان کو؟ اللہ رب العزت نے جس کے صدقے میں شمس و قمر بنائے، برق و صبر بنائے، جن و بشر بنائے، حیوانات، نباتات، جمادات، اس کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے بنایا، جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ذوالکفل، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، حضرت پوری دنیا کے کائنات کے ذرے ذرے کو جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے بنایا، اگر وہ اشارہ کر دیتا تو عائشہ کے گھر میں جنت کی حوریں کام کرنے آتی۔ اگر میرا نبی اشارہ کر دیتا تو چاند آقا کے گھر میں آ جاتا۔ اگر آقا اشارہ کر دیتے تو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل آقا کے گھر میں آ جاتے۔ مگر آقا کو جب بھوک لگتی تھی تو آقا اپنے پیٹ سے پتھر باندھتے تھے۔ یا رسول اللہ، آخر آپ کو پتھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عالم تصور میں سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ کو پتھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ اشارہ کرتے تو جنت کے میوے آ جاتے، اگر آپ اشارہ کرتے پوری جنت سمیٹ کر آپ کے قدموں میں آ جاتی۔ مگر یا رسول اللہ، بھوکا رہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیٹ سے پتھر باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آقا ارشاد فرمائیں گے، میں اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا، اگر حلال کا ملے تو کھا لینا، اگر حلال کا ملے تو کھا لینا، اور اگر حرام کا ملے تو اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لینا، مگر کبھی حرام کا لقمہ مت کھانا۔ اگر حلال کا ملے تبھی کھانا، حرام کا ملے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ کر میری سنت کو ادا کر دینا۔ تو بھوکا تو رہے گا، تو پیاسا تو رہے گا، مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں تو اپنے پیٹ سے پتھر باندھے گا۔ اسی سنت کو ادا کرنے کی وجہ سے میں تجھے کل شفاعت بھی عطا فرماؤں گا، جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، اکبر شاہ بابا کا دامن، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم حرام اور حلال میں فرق ہی نہیں کرتے تو ہماری اولادیں ہماری فرما بردار کہاں سے ہو جائے گی؟ آج حرام ہم کھاتے ہیں، حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے۔ آقا کے دیوانوں، یاد رکھو، مجاہد انہی کی اولادیں بنتی ہیں جو حلال کھاتے ہیں۔ دنیا کے اندر ترقی وہی کرتے ہیں جو حلال کھاتے ہیں۔ جو حرام کھاتے وہ دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاتے ہیں، وہ قبر میں بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ آج ہر کوئی کہتا ہے نا، ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، ہمارا بچہ نافرمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے حلال لقمہ نہیں کھایا ہے۔ اگر آپ نے حلال لقمہ کھایا ہوتا، اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال لقمہ دیا ہوتا، تو یہی بچہ کل بڑا ہو کر کوئی غوث اعظم کا غلام بنتا، کوئی خواجہ غریب نواز کا غلام بنتا، کوئی اعلیٰ حضرت کا غلام بنتا، کوئی صابر کلیری کا غلام بنتا۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے دلوں میں اور ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کے مقدس ولیوں کی محبت تو نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو ان فلمی اسٹاروں کی محبت ہے، اگر محبت ہے تو کرکٹ کھیلنے
کھیلنے والوں کی محبت ہے. اگر آج ہمارے دلوں میں کسی کی محبت ہے تو فٹ بال کھیلنے والوں کی محبت ہے. یہی وجہ ہے, حرام لوگوں کی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے چوراہوں پہ جا کر, بازاروں میں جا کر, مارکیٹوں میں جا کر, میلوں میں جا کر دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں. اگر حلال لقمہ کھلایا ہوتا اور اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے, مولانا کے پاس میں جاتے, مولانا تعویذ کر دو, ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. ارے تو نے اپنے بچے کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. آقا کے دیوانوں, اگر بچوں کا فیوچر سنبھالنا چاہتے ہو تو میری بات سنو. بچے کا سب سے پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے اس کی ماں باپ کی گود ہوتی ہے. بچے کا سب سے پہلا مدرسہ, آپ کا بچہ 3 سال کا ہوتا ہے, بچہ گالیاں بکتا ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, ہمارے بچے کو بولنا آ گیا. کتنی بے شرمی کی بات ہے. جب ہمارا بچہ بڑا ہو کر ہمیں مارتا ہے اس کے بعد میں ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بگڑ گیا, مولانا کوئی تعویذ کر دو, ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا. اب جب وہ ہاتھ سے نکل گیا, چڑیا چگ گئی کھیت, اب کیا فائدہ ہے؟ آقا کے دیوانوں, کبھی آپ نے سوچا آج ہم یہ شکوہ کرتے ہیں ہمارا بچہ ہمارا فرمان بردار نہیں ہے, ہمارا بچہ ہمیں مارتا ہے. تو میری بات سنو, جیسی ماں ہوتی ہے ویسی اولاد ہوتی ہے, جیسا باپ ہوتا ہے ویسی بیٹا ہوتا ہے. اگر بچہ ہندوستان کے اندر پیدا ہو, کسی کالج, کسی یونیورسٹی, کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں پڑھنے نہ بھیجو, لیکن بچہ جب بڑا ہوگا ہندی بولتا نظر آئے گا. اگر بچہ امریکہ کے اندر پیدا ہو, کسی کالج, کسی یونیورسٹی, کسی مدرسے, کسی اسکول میں پڑھنے نہ بھیجو, لیکن بچہ جب بڑا ہوگا تو انگریزی بولتا ہوا نظر آئے گا, بچہ انگلش بولتا ہوا نظر آئے گا. اگر بچہ سعودی عربیہ کے اندر پیدا ہو, کسی کالج, کسی یونیورسٹی, کسی مدرسے میں پڑھنے نہ بھیجو, لیکن بچہ جب بڑا ہوگا تو اللہ اکبر عربی بولتا نظر آئے گا. اگر بچہ گجرات کے اندر پیدا ہو, کسی کالج, کسی یونیورسٹی میں پڑھنے نہ بھیجو, لیکن بچہ جب بڑا ہوگا تو گجراتی لینگویج بولتا ہوا نظر آئے گا. آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ ہندوستان کا بچہ بغیر پڑھے ہندی کیوں بول رہا ہے؟ وہ امریکہ کا بچہ بغیر پڑھے انگلش کیوں بول رہا ہے؟ تو سعودی عربیہ کا بچہ بغیر پڑھے عربی کیوں بول رہا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنے ماں کے چہرے کو دیکھا ہے. اس کی ماں نے ہندی بولی ہے تو بچہ بھی ہندی بولتا ہے. تو آج اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ, اگر بچہ ہندوستان کے اندر پیدا ہو تو بچہ ہندوستانی ہو جاتا ہے. اگر بچہ ہندوستان کے اندر پیدا ہونے کے بعد میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے, اس کی ماں ہندی بولتی ہے تو بچہ ہندی دا ہو جاتا ہے. اگر ماں اردو بولے تو بچہ اردو دا ہو جاتا ہے. اگر ماں انگلش بولے بچہ انگلش دا ہو جاتا ہے. اگر ماں عربی بولے بچہ عربی دا ہو جاتا ہے. تو مجھے کہنے دو, اگر ماں نماز پڑھے گی تو بیٹا نماز پڑھے گا, اگر باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا نماز پڑھے گا, اگر باپ قرآن پڑھے گا تو بیٹا قرآن پڑھے گا, اگر ماں قرآن پڑھے گی تو بیٹا قرآن پڑھے گا. کیونکہ جیسی ماں ہوتی ہے ویسا بیٹا ہوتا ہے. اگر ماں آمینہ خاتون ہو تو بیٹا محمد الرسول اللہ ہوتا ہے. اگر ماں فاطمہ الزہرا ہو تو بیٹا شہیدوں کا سردار حسین اعظم ہوتا ہے. اگر ماں ام الخیر فاطمہ ہو اور باپ ابو صالح ہو تو بیٹا ولیوں کا سردار غوث اعظم ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, اکبر شاہ بابا کا دامن, مولانا سمیر صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسی ماں ہوتی ہے ویسا بیٹا ہوتا ہے. تو اگر اپنے بچوں کا فیوچر سدھارنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ کامیابی حاصل کرے, ترقی حاصل کرے, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو. کیونکہ سب سے پہلے بچہ کیا دیکھے گا؟ ہمیں, اپنے ماں باپ کو تو دیکھے گا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت 8 سال, 10 سال, 15 سال کی جب بچہ ہو جاتا ہے اس وقت اس کی تربیت کی ابتدا شروع ہوتی ہے. حالانکہ یہ تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے بھی خلاف ہے. یہ بات سائیکولوجسٹ کے بھی خلاف ہے اور یہ بات سائنس کے بھی خلاف ہے. سائنس کہتے ہیں, جو سائنسداں, بڑے بڑے سائنسداں, امریکہ کے ڈاکٹر, برطانیہ کے ڈاکٹر, امریکہ کے ڈاکٹر, یورپ کے ڈاکٹر, بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اسی وقت بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اسی وقت آپ کہیں گے اس وقت کیسے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے, اگر ماں قرآن پاک کی تلاوت کرے, اگر ماں قرآن پاک کی تلاوت کرے تو بیٹا آدھے قرآن کا حافظ غوث اعظم ہوتا ہے.
آدھے قرآن کا حافظ ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو اگر بچوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے بچوں کے سامنے قرآن پڑھا کرو, بچوں کے سامنے نعت شریف پڑھا کرو, بچوں کے سامنے درود پاک پڑھا کرو. اور جب ہم بچوں کے سامنے ٹی وی دیکھیں گے, بچوں کے سامنے میوزک سنیں گے کانوں میں ایئر فون لگا کر, تو کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے بچوں کی تربیت کیسے اچھی ہو جائے گی, ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار کیسے ہو جائے گا. جتنا ہو سکے جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے بچوں کے لیے بھی ناپسند کرو. آج آپ ذرا خود سوچیں, ماں باپ ٹی وی دیکھتے ہیں, بچہ آپ کا 3 سال کا آپ کے پاس میں آیا, ہم اپنے اولاد سے کیا کہتے ہیں, بیٹا ابھی تیری یہ عمر نہیں ہے, تو بڑا ہو کر دیکھنا, ابھی تو بچہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں, تو بڑا ہو جائے پھر جو تو چاہے کر سکتا ہے. ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں. اگر اپنے بچوں کو سچا بننا چاہتے ہو تو تمہارے بچے سچے بنے, تم بھی پہلے سچے بنے. اگر تم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ترقی کریں تو پہلے وہ خود بن کر دکھاؤ. جب ماں باپ ایسا کریں گے تو بیٹا بھی ضرور ایسا کرے گا. اگر ماں باپ ایسا نہیں کریں گے تو ان کی اولاد بھی ایسا نہیں کرے گی. تو آج ہی سے سب لوگ یہ عہد کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی نماز کو ترک نہیں کریں گے, کچھ بھی ہو جائے مگر جھوٹ نہیں بولیں گے, کچھ بھی ہو جائے مگر غیبت نہیں کریں گے. اگر آپ نے ایسا کر لیا تو الحمدللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے, آپ قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. گانے مت سنو.